اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ اس کی تشریح میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے نکاح الصلافہ جو بیعت اور خلافت سے متعلق امور پر مشتمل یہ خوبصورت رسالہ ہے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں، وہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا، رب کے قرب کو پانا، اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام سب سے بڑا وسیلہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر رب تک پہنچنا یہ محال قطعی ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حضور کا وسیلہ چھوڑ کر رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پا سکے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے پھر بزرگوں کا، مشائخ کا، ان پیران عظام کا واسطہ بھی ضروری ہے کہ ان واسطوں کے بغیر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا یہ دشوار عادی ہے۔ خوبصورت یہ آپ نے کلمہ ارشاد فرمایا، دشوار عادی، یعنی عادتاً بڑا دشوار ہے کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کی کما حق ہو برکتیں پا سکے، بیچ میں اس کو واسطہ اپنانا ہوگا۔ اور 14 صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ اسی طرح سلسلہ رہا ہے کہ اپنے بڑوں سے ہی برکت لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہر ولی کا کوئی نہ کوئی مرشد جی، اور پھر ایک حدیث پاک امام علیہ سنت نے اس حوالے سے ذکر فرمائی، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے بھائی چارگی کا، محبت کا تعلق بکثرت بناؤ۔ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے بھائی چارگی کا اور محبت کا تعلق بکثرت بناؤ، کیونکہ قیامت کے دن ہر کامل مومن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا جو اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ پھر میزان الشریعہ کے حوالے سے امام علیہ سنت نے ذکر کیا کہ جو فقہائے کرام ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر امام اعظم ہیں، امام مالک ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو صوفیاء ہیں، جو طریقت کے مشائخ ہیں، تو یہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کے اذن سے یہ اپنے چاہنے والوں کی، اپنی پیروی کرنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ پھر دنیا میں جس طرح ولایت اور پھر پیران عظام سے منسلک رہنا ضروری ہے، تو قیامت کے دن بھی ان بزرگوں کی ہمیں حاجت پڑے گی۔ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں جہاں نبی کریم علیہ السلام کے لیے شفاعت کہا گیا کہ ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں حضور شفاعت کریں گے، تو نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں اس امت کے اولیاء کو، صوفیاء کو، علماء اور فقہاء کو بھی شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ شفاعت کریں گے اور نبی کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ تو دنیا ہو یا آخرت ہو، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کی برکات پانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں سے تعلق قائم رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔